فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورع وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. اگر دنیا جنت سے بدل سکتا ہے کوئی تو وہ اللہ کی اجازت سے ولی پروردگار ہے، اور یہ جو جہنم بنا دی گئی ہے انسانوں کے ہاتھوں سے، بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد مولا تشریف لائیں. ایسی سختی بھی انسانیت کو روح بخشیں انشاءاللہ. ان کے آنے میں دیری ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. اعمال کی درستی کے ساتھ بہترین راستہ دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا اللهم صل على محمد وعجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وَيُؤْتِي مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. صلوات پڑھیے محمد. وعجل فرج. عدل الہی موضوع ہے اور بہت ہی مشکل موضوع ہے، جس ڈیوائن جسٹس کے عنوان سے. اس میں گروتھ جو ہے ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ سب محنت کریں اور اس چیلنجنگ موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہماری زندگی کے ساتھ تھوڑی سی مسٹیک میں ممکن ہے کہ راہ شرک اختیار کر لے انسان اگر اس عدالت کو نہ سمجھ پائے. اکثر ہماری زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو بالکل شرک کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حالات اور حادثات کو انالائز کریں اور پہچانیں کہ یہ ہے کیا. اور جیسے کہ اب تک جو گفتگو میں ہم نے نتیجہ یہ نکالا ہے، ہمارے سامنے دو راستے ہیں. ایک راستہ مادی ہے اور ایک راستہ روحانی معنوی ہے. ہم نے مادی راستے کو ترک کر دیا ہے، معنوی راستے کو اختیار کیا ہے. معنوی راستے کو اختیار کرنے کے معنی یہ ہیں، ہم نے ایک ایسی دنیا کو مانا ہے جو نظر نہیں آتی لیکن یقین کے بعد وہ بھی نظر آنے لگتی ہے. جتنا یقین بڑھتا ہے اتنا ہی ہمیں وہ دنیا جو نظر نہیں آ رہی ہے سمجھ میں آتی چلی جاتی ہے.
اسی لیے اسلام نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام وعجل الاسلام کلہ عمل، اسلام از اکول ٹو ایکشنز، اگر عمل نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، زبانی جمع خرچ دین نہیں ہے، مکمل ایکشن ہے، بلکہ پرو ایکٹیو بننا ہی ہمارے پاس ایک راستہ ہے جس سے ہم پنپ سکتے ہیں، ورنہ جو ہے ہوا یہ ہے کہ باطل پرو ایکٹیو ہو چکا ہے، جو آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس کے ہاتھوں سے ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، اور اس طرح سے پینیٹریٹ کرتے ہیں معاشرے میں جہاں سوائے تباہی کے کچھ اور نہیں ہے۔ خود ہندوستان کے حالات کس طرف توجہ دلا رہے ہیں، کس طرف لے جا رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ بہت ہی مشکل مسئلہ ہے، ایون پریڈکٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن حالات بہت سنگین ہیں، مگر مسلمان ابھی تک بیدار ہونے کا نام لیتا ہی نہیں ہے، اتنے تھپڑ پڑنے کے بعد، اتنے تھپڑ پڑنے کے بعد بھی اٹھتا نہیں ہے کہ وہ اس کو کیا کرنا چاہیے، نظم کس طرح سے اختیار کرنا چاہیے، آرگنائز کیسے ہونا چاہیے، اسے ابھی تک اس کو ہوش نہیں آیا۔ یہ جو دنیا ہے جس کو دنیا دین کہتے ہیں، ایک بہت ہی اسٹرینج دنیا ہے، حدیث میں ہے کہ بد الاسلام و غریب، یعنی غریبہ، اسلام جو ہے بہت ہی اس حالت میں شروع ہوا ہے کہ جس کو پہچانا کوئی نہیں، اور سیعود و غریبہ، یہ جو ہے ایسی ہی حالت رہے گی، یہ تو خطرناک پریڈکشن ہے۔ سیاتی علی الناس سے زمان، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ دین ہوم دینار ہوم، ان کا دین جو ہے ان کا پیسہ ہوگا، نساء ہوم قبلت ہوم، ان کی عورتیں قبلہ ہوں گی، مسجدیں خوبصورت بنیں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آپ بعض مسجدوں میں جائیے مڈل ایسٹ میں، اور 4 آنکھ چاہیے دیکھنے کے لیے، مگر ہدایت کو جب دیکھتے اندر کوئی خاص اس میں ہدایت ہی نہیں ہے، بلکہ ہدایت کا نام ہی نہیں ہے۔ ان حالات کو بتاتے ہوئے سرکار نے وارن کیا، اس کو پروفیسیز آف دی پروفٹ کہتے ہیں، یعنی وہ باتیں جو رسول اللہ نے پریڈکٹ کی ہیں کیا ہونے جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ مایوس ہو جانا ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ ہم کو پرو ایکٹیو بننا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، پھر اگین ریمائنڈر، روزانہ 10 آیتوں سے اپنی زندگی کو شروع کیجئے ترجمے کے ساتھ، اور اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کی فکری اور صلاحیتیں بالکل سوچنے کا انداز بدل جائے گا۔ سورہ نساء قرآن کا 4تھا سورہ ہے، اس کی 40ویں آیت ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر ایک تھوڑی سی نیکی بھی کرتا ہے، ان تک وہ حسنتاً ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو اضافہ کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ یوتی من لدنہ اجراً عظیما، وہ ایک نیکی کے عوض میں بہت بڑا اجر عنایت فرماتا ہے۔ عظیم پروردگار یہ کہہ رہا ہے، عظیم اجر عنایت فرماتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہے کتنی نعمتیں صبح سے شام تک اس پر پڑ رہی ہیں، کتنی نعمتوں سے وہ دوچار ہو رہا ہے، اسے خود معرفت نہیں ہے۔ تو ہم کل تک یہاں تک پہنچے تھے کہ 2 راستے ہیں ہمارے پاس، ایک راستے کو ہم نے اپنایا ہے، وہ راستہ معنوی ہے، وہ قرآنی راستہ ہے، قرآن جس کو خدا کہتا ہے، اس سے ہٹ کر جو کچھ ہے ہوا ہے۔ آج ایک سوال آیا تھا، اس سوال کو میں ذرا سا، چونکہ کل کے اب تک کے جو مجالس ہیں اسی سلسلے میں بھی ہے کہ ممکن ہے کہ ایک سوال اٹھے کہ سرکار جو تھے بہت ہی اسمارٹ تھے، انہوں نے ایک ایسی کتاب بنائی ہے جس کا نام قرآن ہے، کیا معنی کہ آسمان سے اترا ہے یہ اللہ نے بھیجا ہے، ہم کیسے دلیل پیش کریں؟ ایک یہ جو چیلنج بتایا گیا کہ ایک سورہ لاؤ، تو ممکن ہے کہ ایک زمانہ ایسا ہے کہ کوئی چیلنج پیش کر دے اور لا کر کے سورہ کو رکھ دے۔ یہ سوال بہت ہی اہم سوال ہے، اس کا جواب ہم لوگوں کو تیار رہنا ہے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اسلام کو اسلام سے لیجئے۔ اسلام جو ہے قرآن و اہل بیت ہے، قرآن و اہل بیت سے جو کچھ ہے وہ اسلام نہیں ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، خواہ وہ شیعہ بولے خواہ وہ مسلمان بولے، غیر باتیں جیسے آج کل جو بحث بولنے لگتے ہیں، اتنی دریدی ہے کہ اللہ کتنے 5 شرک ہے، اللہ 5 نہیں، اللہ ایک ہے، علی نے کہا ایک ہے، حسن نے کہا ایک ہے، حسین نے کہا ایک ہے،
زین العابدین نے کہا ایک ہے، محمد باقر نے کہا ایک ہے، سارے 14 معصومین نے کہا ایک ہے، اور یہ بیوقوف آرا کہہ رہا ہے 5 ہے۔ کون سی دنیا میں رہتا ہے یہ؟ اس کو دین سے کوئی رابطہ ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شرک ہے، شرک کی گفتگو۔ کبھی معصومین نے اس طرح کی تربیت ہمیں نہیں کی ہے، اور سب لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کہاں سے؟ اس لیے کہ جہالت جب پھیلائی جاتی ہے اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے اسی لیے ضرورت ہے کہ آپ لوگ گروہ ہوں دین میں گروہ ہوں۔ بچے روزانہ اگر ہو سکے تو ٹیبل پہ، ڈنر ٹیبل پہ باپ ایک آیت پڑھے، ماں ایک آیت پڑھے، بیٹی ایک آیت پڑھے، بیٹا ایک آیت پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، اور اس طرح سے گروہ ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ اگر منبع قرآن، جس کو فاؤنٹین ہیڈ کہتے ہیں، چھٹے امام کا قول علیہ افضل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر علم قرآن تک منتہی نہیں ہوتا وہ علم ہی نہیں ہے۔ یعنی اہل بیت کے کلمات کو بھی سمجھنا ہو تو پرکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اگر قرآن میں نہیں ہے تو اس کے معنی کہ اہل بیت کہتے ہیں ہماری بات نہیں ہے۔ ایون ہمارا کلام بھی تمہیں معلوم ہو، اگر قرآن سے ٹیلی کرو، قرآن میں نہیں ہے تو ہماری بات نہیں ہے۔ اتنا بڑا یقین کے ساتھ معصومین نے ہمیں یہ تربیت دی ہے۔ اگر اس انسان چاہتا ہے عقائد کو درست کرے تو شروع کرے کہاں سے؟ قرآن مجید سے۔ قرآن نے کہا ہے تو اس کے بعد کہہ سکتے ہیں اس کے بعد اہل بیت نے کہا ہے۔ اہل بیت نے کہا ہے، دلیل کیا ہے کہ قرآن نے یہ بتایا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وعجل فرج۔ جی دیکھیے اس کا جواب، مثلا مجھے بھی کتابوں کی عادت ہے، ترجمہ میں نے کیا ہے، لکھنے کی بھی عادت ہے۔ جو رائٹرز ہیں وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مثلا میں ایک کتاب ذہن میں ترتیب دینے لگتا ہوں، قبلہ بھی تشریف فرمائیں۔ اگر کتاب کو لکھنا شروع کیا سال کے اوائل میں، اور پھر آخری سال میں جب ٹیلی کرتا ہوں پیراگراف کو، بہت سی جگہ اشتباہ دیکھتا ہوں، بہت سی جگہ کٹ کرتا ہوں، اس میں تبدیلی آنا چاہیے، اس میں تبدیلی آنا چاہیے، اس لیے کہ میچورٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے ایک سال کے اندر۔ وہ آخری سال میں پہلا جو اشتباہ کیا، غلطیاں کیا ہے، اس کو غلط کرتے چلے جاتا ہے، پھر اس کو درست کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر ایک سال میں یہ عالم ہے، اگر کوئی کتاب 23 سال لکھی جائے اور 23 سال میں ابتدا سے پہلے کے جو حالات ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں اور آخری حالات ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں، کنسسٹنسی اگر ایک ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ کتاب کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان جب کتاب لکھتا ہے 23 سال پہلے، مثلا ایک مقام پہ شروع کیا تھا، اس وقت کے حالات بہت خطرناک تھے، اندھیرا تھا۔ کہاں پہ شروع کیا یہ کتاب؟ فی ضلال مبین، اٹر ڈارکنس تھا، جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، سویلائزیشن کا نام نہیں تھا، وہاں سے یہ کتاب شروع ہوئی۔ 13 سال مکے میں نازل ہوئی۔ جو 13 سال کا لہجہ ہے مدینے میں بھی وہی لہجہ ہے، کہیں پر لہجے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پتہ چلا یہ کنسسٹنسی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ الہام الہی ہے۔ اس بات تک، نتیجے تک پہنچنا ہمارا بہت فریضہ عقلی طور پر بہت ضروری ہے، ورنہ کیا معنی ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ چیلنج کیا قرآن نے۔ اگر تم چاہتے ہو اس قرآن کو سمجھو، اگر تم چاہتے ہو اس قرآن کو سمجھے تو اس قرآن جیسا لاؤ۔ ایک قرآن نہیں لا سکتے، 10 آیت سورہ لاؤ نہیں لا سکتے، ایک سورہ لاؤ نہیں لا سکتے۔ آیت اللہ جواد عملی نے یہاں تک کہا کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ عربی قرآن نہیں لا سکتے، نہ، دا نالج آف دی قرآن، یعنی علم قرآن بھی نہیں پیش کر سکتے۔ یعنی جو سائنسز قرآن نے پیش کیے ہیں وہ سائنسز کو اپنی زبان میں بھی پیش نہیں کر۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وعجل فرج۔ تو کل ہم نے یہاں تک پہنچایا تھا آپ کے اذہان کو کہ اگر میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ عدالت کا موضوع امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے مفضل ابن عمر جو مولا کے شاگردوں میں سے ہیں اور توحید کا درس 3 لیکچرز میں امام نے دیا ہے، اس کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے اور ٹرانسلیشن موجود ہے، آن لائن موجود ہے۔ جو اردو میں ٹرانسلیشن ہے مجھے بہت پسند آیا ہے،
محمد علی سید کراچی والے ہیں، وہ بہت ہی نیک انسان ہیں. انہوں نے بہت خوبصورت ایکسپینڈ بھی کیا ہے سائنٹیفک طور پر. یہ کتاب ضرور پڑھنا چاہیے. بعض کتابیں لازمی ہے کہ ہمارے گھر میں رکھیں. ہم لوگ ذرا سا کتابوں سے ہم لوگ ناآشنا ہیں. ایک ذرا سا بریکٹ میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہم لوگ ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ان بچوں کی تربیت جو 5 سالہ ہیں 10 سالہ ہیں، ان بچوں کی تربیت میں ہمارے پاس یہ فقدان ہے کہ ماں بچوں کو لے کر کے لائبریری میں جائے، لائبریری میں بیٹھ کر کے کچھ کتابیں پڑھے اور وہاں سے یہ عادت اگر ڈالے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بچے بچپنے سے دیکھتے ہیں کہ گروسری کو جا رہے ہیں، چاول لینے کے لیے جا رہے ہیں، ترکاری لینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے زندگی میں اس کو لانا ضروری ہے. میں نے جمعے کے خطبے میں عرض کیا تھا، اگر یہ سینٹر جو ماشاءاللہ بہت ہی ایکٹیو ہے، اس کو ایک لائبریری میں بھی شکل دے سکتے ہیں. یہ کمرہ جس میں جہاں پر بچے، ہر گھر ہمارا اتنا بڑا نہیں ہے، وسیع نہیں ہے، کم از کم لڑکیوں کے لیے ٹائم رکھ دیا جائے، وہاں پر آ کر بیٹھیں اور بیٹھ کر کے تربیت حاصل کریں. اور یہ ماں جو ہے سمجھائے، کوئی والنٹیئر بنے، باقاعدہ پروگرام بنائے سال بھر کے لیے. ایک 10-20 سال کریں گے تو نئی نسلیں جو آئیں گی معارف والی ہوں گی، عرفان والے ہوں گے، معرفت والے ہوں گے. ورنہ تو یہی ہوگا کہ اللہ 5 ہیں، معصوم 18 ہیں. یہ شرک کی باتیں بڑھتی چلی جائیں گی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ تو جب تک کہ محنت نہیں ہوگی کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں، ایک زمانہ تھا ممبروں سے علوم نکلتے تھے، ابھی بھی ماشاءاللہ ہوتا ہے، لیکن جو سٹینڈرڈ تھا 70-80 سال پہلے، اب وہ سٹینڈرڈ تقریباً مفقود ہو چکا. الحمدللہ انقلاب کے بعد آہستہ آہستہ جو علماء تازہ آ رہے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے. محنت اللہ کا دین ہے. میں تو یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کا دین ہے، اس کا دین ہے، وہ بچائے گا. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے قرآن کی آیت یہ بھی براکٹ میں ہے، وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَضُ. جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. مال بھی ختم ہو جائے گا، تم بھی ختم ہو جاؤ گے. وَمَا عِنْدَكُمْ، عِنْدَ کے معنی تمہارے پاس، پاس. عِنْدی کے معنی میرے پاس. عِنْدَكَ تیرے پاس. عِنْدَكُمْ تم سب کے پاس. عِنْدَهُ اس کے پاس. عِنْدَ کے معنی کیا ہے؟ پاس. اب قرآن کہتا ہے وَمَا عِنْدَكُمْ، جو بھی تمہارے پاس ہے سب ختم ہونے والا ہے. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، اگر باقی ہے تو کس کے پاس رہے گا؟ اللہ کے پاس ہے. جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. لاجک آ گئی. یہ صغرا یہ کبرا. نتیجہ کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کسی کے گھر کا نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے. جب اللہ کے پاس ہے تو بچائے گا وہی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرج. تو ہم لوگوں کو لازمی ہے کہ بچپنے سے یہ توحید بھی نرچر ہو. توحید بھی نرچر ہو. نرچر جس کو کہتے ہیں یعنی غذا دی جائے. ایک حدیث میں نے آج ہی دیکھی، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا یغذی عبدہ المؤمن بلا. اب دیکھیے ہم لوگ بلاؤں سے بھاگتے ہیں، پریشانی نہیں چاہیے، آرام چاہیے. کبھی ذرا سا اپہل بیٹل شروع ہوئی، یہ کیا ہے مولانا، یہ کیوں، میں کیوں، کوئی دعا ہے، کوئی تعویذ ہے، کوئی اس سے بچنے کی جگہ ہے. مولا عجیب و غریب حدیث ہے. کس معیار پر دین لے جا کر کے ہمیں سمجھاتا، سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور اس حدیث کو میں سمجھتا ہوں بہت انالائز کرنا چاہیے. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ جس طرح سے ماں بچے کو دودھ کے ذریعے سے تغذیہ کرتی ہے، جی دودھ کیا ہے؟ 2 سال تک بچے کے ماں کا دودھ جو ہے اتنا اہم ہے. صحیح طور پر ماں دودھ پلائے تو زندگی میں کبھی کینسر نہیں ہوتا. آج کی سائنٹیفک دنیا نے ثابت کر دیا ہے ماں کا دودھ اتنا اہم ہے. اسی لیے قرآن نے کہا دودھ بڑائی کا سال کتنے سال کے ہیں؟ 2 سال. 2 سال بچے کا حق ہے.
اگر باٹل دے رہی ہے 2 سال کے اندر تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. کوشش یہ کرنا چاہیے ماں کا دودھ، اور اس کے اگر وہ کمزور ہے تو کس طرح سے تغذیہ ہونا چاہیے وغیرہ. تو ماں کا دودھ بچے کے لیے جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم ہے بلا بھی. توجہ، جس طرح سے ماں دودھ کے ذریعے سے بچے کی پرورش کرتی ہے، اسی طرح اللہ انسان کی بلاؤں کے ذریعے سے پرورش کرتا ہے. عجیب و غریب حدیث ہے. آپ اس کو سوچئے جا کر کے، ابھی سمجھ میں نہیں آتا، جا کر کے تکیہ لگائیے، تکیہ پہ سر لگائیے، انالائز کیجئے کتنی گہری حدیث ہے. ان اللہ لا یغذی عبدہ المؤمن، اللہ تغذیہ کرتا ہے، رزق دیتا ہے. کاہے سے؟ بلا سے. بلا سکھاتا ہے، بلا اس کو سپریس کرتا ہے، اس کو سختی میں ڈالتا ہے تاکہ اندر کے چھپے ہوئے جوہر باہر آ جائے. اگر یہ بلاؤں میں ڈالتا نہیں تو اندر کے جو جوہر ہیں وہ کبھی باہر آنے والے نہیں ہیں. تو یہ مثال بھی خوبصورت ہے. ماں کبھی نہیں چاہتی کہ بچہ بھوکا رہ جائے. توجہ کیجئے، بہت اچھا ہے نا. کبھی یہ نہیں چاہتا بچہ ادھر چیخا فوراً ماں جو ہے اپنا دودھ دے دیتی ہے. تو اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو مسلسل بلاؤں میں، جس طرح سے ماں دودھ دیتی ہے بچے کو، میں بلاؤں کے ذریعے سے تم کو تمہاری پرورش کرتا ہوں. کیوں بلاؤں کے ذریعے سے پرورش کرتا ہوں؟ تاکہ تمہارے اندرونی جو صلاحیتیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ ابھر کر آ جائیں. صلوات پڑھیے محمد والے. مفضل سے مولا نے 3 لیکچر دیے ہیں. 3 لیکچر جو ہیں توحید کے ہیں. مونوتھیزم اگر اس کی اہمیت سمجھنا ہے، مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام دعا ہمارے نہج البلاغہ میں پہلے خطبہ جو شروع ہوتا ہے، یہ پہلا خطبہ جو سید رضی نے جمع کیا، ورنہ جو مولا کا کلام اس سے زیادہ ہے. مستدرک نہج البلاغہ، غرر الحکم سمندر ہے، ہم نے ٹچ نہیں کیا. نہج البلاغہ میں پہلا حصہ ہے خطبات مولا امیر المومنین، سرمنس آف مولا، اور دوسرا ہے کمیونیکیشن، مولا نے جو لیٹرز لکھے ہیں وہ حصہ ہے. تیسرا حصہ ہے مولا کے شارٹ سینگ، چھوٹے چھوٹے اقوال. تو ہم لوگ کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے آئی ڈی میں، آئی پی میں، ہمارے ایڈریسز میں جب آپ اوپر نام لکھتے ہیں پیچھے سے شروع کیجئے. جس طرح سے قرآن کو حفظ کرنا ہے تو پیچھے سے شروع کرنا چاہیے، سورہ ناس سے، سورہ فلق، تاکہ آسانی سے بچہ یاد کر سکے. عموماً ہوتا یہی ہے. اسی طرح سے اگر مولا کا کلام آپ خطبے پڑھنا لگیں گے تو ذرا سا پلے پڑنے والی بات نہیں ہے. آخری جو کلام کے حصے ہیں ان سے شروع کریں تو ذرا سا آپ کو عادت ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ توفیق دے تو خطوط جو مولا کے ہیں اس کو پڑھیے. تو چھوٹے چھوٹے اقوال ہیں جو سمندر سے بھرے ہوئے ہیں. تو پہلے خطبے میں مولا نے اللہ کی تعریف کے بعد الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، اس کے بعد جملہ ہے اول الدین، دین کا پہلا زینہ. پہلا یہ پہلا زینہ، ممبر پہ بیٹھنے کے لیے پہلا زینہ ضروری ہے. اب یہاں سے نکلتے جب جائیں گے سیڑھیوں سے نکلے تھے، پہلا زینہ، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پہنچا 14 کے بعد پھر یہ محفل. صلوات پڑھیے محمد والے. دین کا پہلا زینہ کیا ہے؟ اول الدین معرفت، اللہ کی معرفت ہے. دین کا پہلا زینہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ہے. 5 اللہ نہیں ہیں، ایک اللہ ہے. اللہ کتنے ہیں؟ 5 نہیں ہیں. جو 5 بولے وہ مشرک ہے، کافر ہے، اس کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے. بولو کھلا. اس لیے کہ نہ علی نے تربیت دی ہے، نہ حسن نے، نہ حسین نے، نہ کسی اہل بیت نے. کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو ہم جذبات اب شاعری سے دین لینے لگے ہیں تو یہی حشر ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اشعار سے دین نہیں لیجیے، قرآن سے. امام صادق کہہ رہے ہیں قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، ہمارے اقوال کو قرآن سے لو. مولا فرماتے ہیں پہلا زینہ دین کا کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. کیا معرفت کیا ہے؟ جاننا اللہ کو. اللہ کو جاننا آسان ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تعلیق محال. عجیب و غریب بحث ہے یہ بھی، کہ جو نفس کو پہچانے گا وہ اللہ کو پہچانے گا. کتنا نفس بھی کتنا اہم ہو گیا. تو معلوم ہے نفس بھی پہچاننا آسان کام نہیں ہے. نفس کیا ہے؟ صرف
چند جملوں میں، آسان مسئلہ نہیں ہے. نفس کیا ہے؟ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، سورہ مائدہ 5واں سورہ 105ویں آیت. نفس کی معرفت کے سلسلے میں علماء اس آیت کو علماء اخلاق برابر پیش کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم. ذرا سا بحال ہو جائیے، آپ بھی مسکرائیے، بہت اچھا ہے. آج کل ہمارے جو جوان بچے، ہم لوگ بھی کیا کر رہے ہیں، چیٹنگ میں الفاظ استعمال نہیں کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ صرف لیٹرز استعمال کر رہے ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں ایسے، ایسے کیا ہو گیا بھائی؟ السلام علیکم. مجھے السلام علیکم جو ہے ایسے ہو گیا. آخر میں کے ایچ، جی خدا حافظ ہو گیا بھائی. بات کرتے ہوئے این پی، نو پرابلم. جی W8، ذرا ویٹ میں ذرا سا. تو آخر میں یہ جو ہے اسمارٹ ہوتے ہوتے انسان کیا کر رہا ہے؟ الفاظ کو حروف سے بدل رہا ہے. جب اسمارٹ ہوتا ہے تو الفاظ استعمال نہیں کرتا، حروف سے بدل رہا ہے. اللہ نے بھی تو یہی کہا تھا، الف لام میم کاف ہا یا عین سے یاسین طٰ. صلوات پڑھیے محمد والے یہ بہترین طریقہ ہے. اس میں سے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بچے، ٹی سی. کیا ٹی سی؟ ایک ہے ماشاء اللہ سب کو معلوم. جی ٹی سی ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اللہ کہہ رہا ٹی سی، اے ایمان والو ٹی سی، ٹیک کیئر آف یور سیلف. حقیقت میں علیکم انفسکم کے معنی ٹی سی، تمہارا نفس بہت قیمتی ہے. لڑکیوں کی چکر میں، پیسے کی چکر میں بیچو نہیں. تمہارا نفس بہت قیمتی ہے. تمہارا نفس اگر قیمتی، اس کی قیمت ہے تو جنت ہے. قیمتک الجنہ ولا تبعوها الا بها. مولا فرماتے تیری قیمت جنت ہے، اس سے ہٹ کر بیچ نہیں اپنے آپ کو. تیری قیمت جنت ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور چیز میں بیچو نہیں. یہ ٹی سی کہہ رہا ذات پروردگار، ٹیک کیئر آف یور سیلف. بہت قیمتی ہو تم بہت قیمتی ہو. تم پر آئے ہے بات میں کیا بات یاد آ گئی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ بتائیے ڈاکو ڈاکہ کس پہ ڈالتے ہیں؟ جہاں مال ہوتا ہے وہیں پر حملہ ہوتا ہے. باقری کے پاس کیا آئیں گے؟ جی جہاں پر دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جوہو کے پہلو میں جس کا گھر ہے، جی جو بڑا گھر ہے، تو جس کے پاس دولت ہے ڈاکو اسی پر حملہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو انسان کے پاس وہ کون سی دولت ہے جو شیطان حملہ کر رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ چاروں طرف سے حملہ کر رہا ہے، سامنے سے، پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے. تو معلوم ہے آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے. وہ کون سی قیمتی چیز ہے جس پر وہ ڈاکو ڈال رہا ہے؟ وہ کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ وہ کیا آپ کی آنکھیں ہیں یا زبان ہے یا ہاتھ؟ وہ کون سی چیز ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بھٹکاؤں گا. کس چیز کو بھٹکا رہا ہے؟ ہاتھوں کو بھٹکا رہا ہے؟ پیروں کو بھٹکا رہا ہے؟ نہ. کہہ رہا ہے کہ یہ ٹی سی جو اللہ کہہ رہا ہے تم میرے اندر آ جاؤ. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو ٹیک کیئر کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ بھائی، وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ مِنْ وَرَائِهِمْ. دعائے کمائل، اللہ جو ہے رقیب ہے، پیدا کر کے چھوڑ دیا نہیں. میں نے دوسری مجلس میں بتایا تھا، یہاں جب بھی پروڈکشن ہوتا ہے، جیسے ہی پروڈیوسر اور پروڈیوسڈ، میکر اور میکر اور میک میں کوئی رابطہ نہیں رہتا. اللہ کہہ رہا نہ، میں نے پیدا کر کے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، تم کو برابر دیکھ رہا ہوں میں. کدھر جا رہے ہو؟ اینا تذہبون، کس طرف جا رہے ہو یار؟ تم میری طرف آنا چاہیے، کدھر چلے گئے؟ تو آپ کے پاس ایک ایسا ٹریجر ہے جس پہ وہ حملہ کرنا چاہتا ہے. وہ کیا ٹریجر ہے؟ وہ ہے ایمان. وہ آپ کا ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز. چنانچہ وہ حملہ کر دیا، اندر آ کر کے نام حسین سے، مجلس حسین کے اندر، ماتم داروں کے اندر، صفوں کے اندر آ کے وہ اندر گھسا اور یہ ایسی باتیں ڈالی جو دین میں ہے ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ لٹیرا کون ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کتنا
خطرناک ماحول بنا دیا گیا کہ جہاں پر آپ سینسیٹیو اتنے ہو گئے کہ وی کین ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، ہم لوگ بات نہیں کر سکتے ورنہ جو ہے کارنر کر دیں گے. جس طرح سے باقری کو کارنر کر دیا گیا، تمہیں بھی کارنر کر دیا گیا. نہ بھائی، کارنر مولا امیر المومنین 25 سال تک اکیلے رہے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. مولا کہتے تھے مجھے پرواہ نہیں ہے، کوئی سنے نہ سنے، حق پر باقی رہوں گا. ایک دن دنیا آ کر میرے چور پیروں پہ بتائے گی کہ حق کے پیچھے کوئی. صلوات پڑھیے محمد والا. حیدری محمد آل محمد سرور. اللہ دعا ہے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے. اللہم عرفنی نفسک. او مائی لارڈ آئی وانٹ ٹو نو یو. او پروردگار میں تجھے جاننا چاہتا ہوں. یہ دعا جو ہے تاکید ہے کہ تم کوشش کرو اس ہر نماز کے بعد اس کو پڑھو. اللہم عرفنی نفسک. پروردگار میں تجھے پہچاننا چاہتا ہوں. وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ. اگر تجھے نہیں پہچانا تو پھر نبی سمجھ میں، توحید اگر سمجھ میں نہیں آئی تو نبوت سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اللہم عرفنی نبیک فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک. پروردگارہ تیرے نبی کو پہچاننا چاہتا ہوں، اگر نبی کو نہیں پہچانا تو تیری حجت کو نہیں پہچانوں گا. حجت کس کو کہتے ہیں؟ گائیڈ. آج کون ہے؟ حجت ابن الحسن العسکری جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ. ساتھ رہے یا بہت ہی خوبصورت ہے. اے پروردگار میں تجھے پہچاننا چاہتا ہوں، تجھے نہیں پہچانا تو میں نبی کو. تو معلوم ہے پہچاننے کا پہلا زینہ کون سا ہے؟ اللہ کی ذات. اگر توحید ہماری خالص نہیں ہوئی، اگر توحید پختہ نہیں ہوئی تو پوری عمارت کھوکھلی ہو جائے گی. خشت اول چنہد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج. اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی گئی تو وہ دیوار جو ہے کبھی سیدھی ہونے والی نہیں. کیا اسلام کی پہلی اینٹ کیا ہے؟ توحید. اللہ کی آنکھ ہے؟ نہیں ہے. اللہ کی زبان ہے؟ نہیں ہے. اللہ کے کان ہیں؟ نہیں ہے. اللہ جیتا ہے؟ اللہ ایٹرنل ہے، جینے کا سوال نہیں ہے. وہ نہ ہو تو پھر کوئی نہیں ہے. سب ڈیپینڈنٹ ہیں اس کے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد کے معنی امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صمد کے معنی کیا ہے؟ صمد کے معنی انڈیپینڈنٹ. سب ڈیپینڈنٹ ہیں اس کے. ہر لمحہ ہر شخص ڈیپینڈنٹ ہے اس کا. سمجھتا ہے میں فری ہوں، بامبئی میں ہوں. نہ، تو فری نہیں ہے. تیرا بھی خالق ہے. تو بھی سمجھ لے کہ تجھے کنٹرول کرنے والی کوئی ذات اور ہے. تو ذرا سا ہوشیاری سے اپنے قدم کو آگے بڑھا. تو اول الدین معرفتہ، پہلا زینہ معرفت پروردگار. یہ بہت ہی اللہ نے حیات رکھی. آئندہ سال آیا تو یہ توحید پہ گفتگو ہونا چاہیے. ہمارے پاس توحید بالکل زیرو، گفتگو ہوتی ہی نہیں. توحید کانکریٹ میسیج ہے. اگر اس کو سمجھ میں آ گیا تو ہمیں سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. اب لیجئے کیا پڑھتے ہیں تشہد میں؟ اشہد ان محمدن، بولیے، عبدہ و رسولہ. پہلے کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. اللہ کے بندے ہیں پھر رسول ہیں. اللہ کے بندے نہ ہوتے تو رسول نہیں ہوتے تھے. یہ سیدھا میسیج ہے. عبدہ و رسولہ. مولا امیر المومنین خطوں میں لکھتے ہیں من عبد اللہ امیر المؤمنین. پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں پھر امیر المؤمنین. کون؟ علی ابن ابی طالب. اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ علی خدا ہے. شرک بول رہا ہے. علی نے ایسی تربیت نہیں دی ہے. علی نے ایسا نہیں کہا ہے. جو سجدے کرتا رہا، جس کی زندگی سجدوں میں گزری، جس کے گھر سے 1000 تکبیروں کی آواز آئی، جو اللہ اکبر، جس نے توحید کا پرچم بلند کیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کے بعد کسی کا نام توحید کے سلسلے میں لیا جاتا ہے، وہ میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کربلا کو زندگی مل گئی، سب سے امت کو زندگی مل گئی. ایک چمن فاطمہ کا اجڑا مگر سالے اسلام کو زندگی مل گئی. نعرے حیدری.
جی ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے نبی کے لیے یا علی کے لیے، ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے نبی کے لیے یا علی کے لیے، چن لیا اس لیے میں نے باب علی اپنے افکار کی برتری کے لیے، اپنے افکار کی برتری۔ مولا کو کیوں ہم نے مانا؟ مولا کو ٹھوس بجا کے مانا۔ یہ کون ہے؟ یہ علی۔ علی وہ ہے جس نے عبودیت کو اس پیک پہ پہنچا دیا جہاں پر آپ کو کتاب پڑھی، یہ بھی بہترین ہے، دا لینٹرن آف دی پاتھ، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، مصباح الشریعہ، انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، آن لائن موجود ہے، بہت ہی خوبصورت۔ اس میں ہے العبودیت جوہرۃ کنہھا ربوبیہ، عبودیت غلامی اللہ کی، اس کے سجدے حقیقت جوہر انسان ہے۔ اگر یہ عبد بن گیا تو چانسس ہے کہ خدائی حاصل کرے، یعنی سرونٹ ہوڈ لیڈس ٹو گاڈ ہوڈ۔ اگر تم سرونٹ بن جاؤ تو امکان ہے خدائی کرنے کی۔ ان اہل بیت نے ایسی غلامی کی، پھر خدائی بھی کی انہوں نے۔ خدائی کس طرح سے؟ یعنی کہ خدا بن گئے۔ ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ اللہ جو اب ریٹائرڈ ہو گیا ہے اب مولا علی چلا رہے ہیں، اس طرح سے نہ مولا نے اس تربیت کی ہے، نہ قرآن نے بتایا ہے، نہ اہل بیت نے بتایا ہے۔ اہل بیت نے بتایا ہے وہ اور ہیں، چنانچہ سورج کو پلٹایا مولا نے، پلٹانے کے بعد فوراً 2 رکعت نماز پڑھی، سجدہ کیا، بتا دیا کہیں شک نہ کرو میں خدا ہوں، وہ اور ہے میں اور، میں وہ ہوں جو سجدہ کرتا ہوں، وہ میرا مسجود ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو توحید مفضل، توحید پہ میں اس لیے میں یہ جو بحث کیا ہوں، توحید مفضل، تو چونکہ بیچارہ بہت پریشان تھا اور بہت زیادہ ایتھیسٹ پھیلے ہوئے تھے، میٹیریلسٹ پھیلے ہوئے تھے، ان کو جواب دینا تھا، تو مولا نے کہا پریشان مت ہو جاؤ، میرے پاس آؤ، میں تم کو لیکچرز دوں گا۔ 3 لیکچرز ہیں جو 2-3 والیومز ہیں، بہت خوبصورت ہیں، سائنٹیفک بھی ہیں، بہت زیادہ علم سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک سوال ہے کہ مولا بلائیں کیوں آتی ہیں؟ جی یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ مولا نے اس کو تفصیل سے جواب دیا۔ مولا نے کہا مفضل بہت اچھی طرح سے یاد رکھو ان باتوں کو، ہیں میرے طرف توجہ کریں، ماشاءاللہ سب لوگ صلوات پڑھیے محمد والے انسان اپنے خول سے، اپنی محدود لاجک سے باہر نہیں آئے گا اس وقت تک قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اہل بیت کتاب کی تفسیر ہے۔ قرآن سوال ہے، اہل بیت جواب ہے۔ اگر ان دونوں کو ساتھ رکھیں گے سمجھنے کے لیے، دین بہت آسانی سے ہوتا ہے۔ مفضل بلائیں کیوں آتی ہیں؟ ایک سیلاب آیا، ابھی دیکھیے آپ سیلاب، خدا نخواستہ خدا بچائے، یہ جو سندھ میں اور بلوچستان میں، اللہ اکبر، ہسٹری کا بہت ہی خطرناک سیلاب۔ مولانا نے فرمایا مفضل تمہیں معلوم ہے اللہ عادل ہے، اللہ جسٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ عادل ہے، اللہ ظلم ذرہ برابر نہیں کرتا۔ جو بھی ظلم ہوتا ہے مما کسبت ایدیکم، قرآن کہتا ہے کہ جتنا بھی تم دیکھ رہے ہو اٹ از بیکاز آف تمہارے ہاتھوں سے لایا ہوا ہے، اوپر سے کوئی ظلم ہوتا نہیں۔ اس کو میں سمجھاؤں تو آج کل سائنٹیفک دنیا میں ایک بحث چلتی ہے ایکولوجیکل ڈیزاسٹر۔ جی آپ سنتے ہی رہتے ہیں ایکولوجیکل، کیا ہے ایکولوجیکل ڈیزاسٹر؟ بامبے میں فوگ ہے، موگ ہے، اسی طرح دلی میں سانس لینے کا موقع نہیں ملتا، یہاں پر آکسیجن کم ہے، اسی طرح سے بیجنگ میں، چائنا میں بہت حالت خراب ہے، بہت زیادہ پولوشن ہے۔ بعض وقت اعلان ہوتا ہے کہ آج ذرا سا نکلنا تو ہوشیاری سے نکلنا۔ جاپان میں بہت سے بوتھ رکھ دیے گئے ہیں، آکسیجن بوتھ ہیں، اگر آپ کی سانس اکھڑ رہی ہے تو اندر جائیے، پیسہ ڈالیے، پھر 15 منٹ کا ایک پیسہ ہے، 20 منٹ کا ایک پیسہ ہے، 1 گھنٹے کا پیسہ ہے، وہاں پر آکسیجن لے کر کے باہر جائیے۔ میں نے 10-15 سال یہیں اسی مقام میں مجلس پڑھا تھا، ایک دن آنے والا ہے جس طرح سے بوتل کا پانی ہم پی رہے ہیں، اسی طرح سے سلنڈر بھی لے کے جانا پڑے گا۔ کس نے کیا یہ؟ اللہ نے کیا یہ؟ مما کسبت ایدیکم۔ سب سے بڑا پلوٹر کون ہے؟
फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, टॉप ऑफ द लिस्ट अमेरिका, शैतान है बुजुर्ग, सबसे बड़ा पोल्यूटर दुनिया जानती है। आज मालूम है पूरे अमेरिकन रिवर्स जो हैं पॉइजन हो चुके हैं, पूरे अमेरिकन, ये यहाँ पर उनके पास रिपोर्ट्स हैं, ज़मीन पॉइजन हो चुकी है। क्यों? इसलिए कि इतना केमिकल इन्होंने ज़मीन में स्पिल किया है कि जिसके नतीजे में एक दिन वो आएगा, ज़मीन बोलेगी अब तुमको मैं रिस्क देने वाली नहीं हूँ, इसलिए कि तुमने इसमें तबाही मचा दी है। एक तरफ इस तरह से एक जुमला और सुन लीजिए, ये न सिर्फ ये मौसमी पोल्यूटर हैं, अखलाक के भी पोल्यूटर। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो कुरान कह रहा है हमने कुछ नहीं किया तुमने किया है, मैंने आज वो छोटी सी मजलिस के घर में बता रहा था, रोज़े जुमा जो है दुआए अहद पढ़िए, इंशाअल्लाह मौला इमाम ज़माना से अपने अहद को दुरुस्त कीजिए और तजदीद अहद कीजिए, मौला जो है हम आपके ग़ुलाम हैं। उसमें है ये आयत, ज़हरल फ़साद फ़िल बर्र वल बहर, पूरा साइंस है, पूरी साइंस है। फ़साद एमर्ज हो गया, यानी फ़साद किसको कहते हैं? फ़साद एक फ़साद है कि झगड़ा वगैरह फ़साद, वो भी फ़साद है। हवाओं में फ़साद, ज़मीनों फ़साद, क्या का फ़साद है? पोल्यूशन। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्र वल बहर, खुश्की में भी फैल गया और समंदरों में। कल ये बच्ची ने बहुत अच्छा सवाल किया था, खूबसूरत सवाल है कि हमारे पास इस्लाम में खुसन मकतब अहले बैत पे हर मछली खाना जायज़ नहीं है। क्यों? कौन सी मछली? जिसमें क्या हो? छिलके हों, स्केल्स हों। अगर स्केल नहीं है तो मछली हराम है। तो कितने बहुत मखसूस हैं, गिने चुने हैं, 100-150 से अलावा उसके अलावा खा ही नहीं सकते। बग़ैर स्केल्स के कितने मछलियां हैं? बहुत ज़्यादा हैं। तो क्यों ये इस्लाम कह रहा है ना खाओ? इसलिए कि मछली पानी की हयात के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन पानी में बचाना हो तो बग़ैर मछली के बचा नहीं सकते। 1400 साल पहले अहले बैत बता रहे हैं कि हर मछली को हड़प मत जाओ, इसलिए कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होने वाली है। ज़मीन में ऑक्सीजन बचाने वाली वो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, तुम्हारी ज़िंदगी बचाएंगी। ये पोल्यूशन को बचाना है तो उनका होना बहुत ज़रूरी है। 1400 साल पहले तुमने रिसर्च नहीं किया, बातिल ने रिसर्च करके बता। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। या थका रहा हूँ मैं, समझ में आ रही बात नहीं है? देखिए बहुत अच्छी तरह से मौला पूछते, मौला कहते हैं मुफज्जल, सारी बलाएं कहाँ से लाई गई हैं? इंसान की लाई गई हैं। अल्लाह कभी किसी पे जुल्म नहीं करता। कुरान कहता ला इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नासा शैआ, इंसानों पर जुल्म नहीं, वलाकिन्नन्नासा अनफुसहुम यज़लिमून। ये सूरह यूनुस 10वां सूरा 44 आयत, खूबसूरत आयत है। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, लेकिन इंसान अपने नफ्स पर जुल्म करता है। कितना जुल्म किया? उसको कुछ भी नहीं, आज मिल जाए डकार दिया बकाफ़ी है, कल का देखा जाएगा। आज तो मिल गया ना भाई। ये देखिए भैंस वगैरह, ये गाय, हम लोग भी, मैं ज़मींदारी हमारे पास गायें वगैरह होती थी। ये गाय के सामने घास डाल दीजिए, वो हूँ करते रहती, यानी उसके सामने अगर उसके मतलब का चारा नहीं होता वो खाती नहीं है। वो कहते हैं ना ना ये मेरी नहीं है, ये मेरा नहीं है, मैं खा जाऊंगी तो बहुत ख़राब हो जाएगा, हूँ करके हटा देती है। इंसान है जी, विरासत भी हड़प कर जाता है, वो भी हड़प। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। गाय हूँ करती है, ये हाँ करता है। ये हम लोग इंसान कभी कल का सोचता नहीं है। वो आज मिल जाए काफ़ियत, कल देखा जाएगा, आज मैं लूट लूँ कर लूँ, आज अच्छा हो गया। इस्लाम में कहते हैं ना, तुम्हारी हयात। एक मिसाल दूंगा तो बहुत बाज़ वक्त मैं एक छोटी चीज़ पर बहुत ज़्यादा नोट करता हूँ। प्लेन में तो माशाल्लाह आप लोग ज़ियारत होंगे, बैठे हैं, वॉशरूम में जाइए तो वहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, प्लीज़ कीप इट क्लीन फॉर द नेक्स्ट पैसेंजर।
جی ہے نا بھائی، یہ پاک و پاکیزہ رکھو تاکہ نیکسٹ پیسنجر جب آئے تو اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے یہ زمین بھی دوسرے پیسنجرز کے لیے ہے، اس کو کلین رکھو یار۔ صلوات پڑھیے محمد والے اس کو برباد مت کرو، اس کو، یہ زمین تمہاری ہی نہیں ہے، اگلوں کی بھی ہے اور پچھلوں کی بھی ہے، تو اس زمین کا تم خیال رکھو۔ کتنا خوبصورت ہے دین۔ مفضل، انسان اپنے پہ ظلم کرتا ہے، اللہ کسی پہ ظلم۔ اچھا 4 روزے جو ہیں اسلام میں، یہ تو رمضان میں روزے واجب ہیں، 4 روزے ہائیلی ریکمنڈڈ، بڑے بڑے روزے ہیں، 4 روزے سال میں بہت زیادہ ریکمنڈیشن۔ کون سے روزے ہیں؟ جی، پہلا روزہ روزے مبعث کیسے؟ رسول اللہ کی بعثت کے دن 27 رجب۔ جی، دوسرا روزہ 15 شعبان۔ بہت زیادہ، یہاں تک کہ روایتوں میں کہ 70 سال کے روزے ایک طرف، اس روز کا روزہ ایک طرف۔ واجب روزے نہیں، سنت روزے۔ واجب روزوں کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس طرح حج کا مقابلہ نہیں ہے زیارت۔ ایک حج واجب ہے، اس حج کے مقابل میں 70 حج نہیں ہے، سنت حج کے مقابل میں زیارت 70۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہ 15 شعبان، پھر اس کے بعد آئیے 25 ذی القعدہ۔ 25 ذی القعدہ کیا ہے؟ روزے دہو الارض۔ میں نے ایک بکلیٹ بنائی، آن لائن ہے تو دیکھ لیجئے، وہ ارتھ ڈے دیکھا نا، میں نے ارتھ ڈے نام رکھا۔ 1400 سال پہلے معصوم نے ایک دن مقرر کیا ہے، اس دن تم احترام کرو اس زمین کا جو تمہیں رزق دیتی ہے، جس میں تم چلتے ہو، جیتے ہو، مرتے ہو، دفن ہوتے ہو، اس کا خیال رکھو۔ ایک دن مقرر کر دیا گیا کہ اس دن تم کب 1400 سال پہلے کا روزہ رکھو۔ کیوں روزہ رکھو؟ اس لیے کہ ایکولوجیکل ڈیزاسٹر کو بچانے کے لیے کنزمپشن کا کم ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے بہت ہی مشکل مسئلہ۔ مفضل، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اور تم یہ سمجھتے ہو سیلاب میں جو مر گئے، میں نے کل ایک لفظ استعمال کیا تھا، کل انشاءاللہ آئندہ کل اس کو الیبوریٹ کروں گا۔ ہم لوگ جو ہیں بے صبر ہیں، انسان بہت بے صبر۔ خلق الانسان ان الانسان خلق حلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ بہت ہی ناشکرا ہے، ڈیلیکیٹ ہے۔ جب ذرا مصیبت ہوتی تھی کیوں میں مجھے ہی کیوں کہتا ہے، جب خدا دینے لگتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ کتنا مل رہا ہے، کہتا ہے کہ جی میں اسمارٹ ہوں مین، یہ میں نے کمایا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہ وہ نہ تو وہ، سب کچھ میری طرف سے کمایا ہے، تو میری طرف سے امتحان ہے بھی تو۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ مفضل، اللہ ظلم نہیں کرتا، انسان کرتا۔ دیکھیے مولانا نے تفصیل سے، میرے اپنے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں میں ان چیزوں کو، بہت اچھی طرح سے یاد رکھیے۔ تو آپ جب میراتھن کرتے ہیں تو ایک لائن ہوتی ہے جس کا نام ہے فنش لائن۔ تو فیصلہ کب ہوتا ہے؟ فنش لائن پر، بیچ میں فیصلہ نہیں ہوتا۔ فنش لائن کون سی ہے ہماری؟ فنش لائن موت ہے؟ نہ، روز قیامت ہے۔ روز قیامت یوم الحساب ہے، وہ فنش لائن ہے۔ وہاں جنت جا رہا ہے، جہنم جا رہا ہے، وہاں پتہ چلے گا۔ ہم لوگ اب فیصلہ کر رہے ہیں راستے میں جلدی مت کرو فیصلہ، وہ فنش لائن میں دیکھو۔ مولا فرماتے ہیں جب کبھی سیلاب آتا ہے، گنہگار مرتے ہیں اور نیکوکار مرتے ہیں، اچھے بھی مرتے ہیں، برے بھی مرتے ہیں۔ اچھے مرتے ہیں، ذات پروردگار کہتا ہے ان کو درجات کو عالی کرو۔ برے مرتے ہیں، خدا یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں کو کم کرو، اور آئندہ آنے والے نسلوں کو عبرت دیتا ہے ذات پروردگار۔ اس طرح کی حرکت نہ کرو کہ پھر اس طرح کے سیلاب آئیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ لبیک یا حسین،
اللہ سلامت رکھے خدا. انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا ہمارا. بس یہ بات یاد رکھ لیجئے، دین جو ہے ایک مکمل سسٹم ہے جو میرے ذہن کی بات کا نام دین نہیں ہے. عموماً جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں چپدی کا شور ہوا، میں کیا سمجھتا ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. ٹاپک بھی پریشانی، بعض وقت جو اشتباہات ہوتے ہیں، بڑے بڑے مولوی حضرات بھی اشتباہ کر جاتے ہیں، مجھ جیسا بھی. میرا موضوع نہیں ہے وہ ٹاپک پہ بحث کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی ایک ڈاکٹر جو ہے ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، اگر وہ کڈنی کی بات کرے گا تو غلطی کرے گا. سیدھی بات. میں ممبر پہ جاتا ہوں، میرا ایک مخصوص ایریا ہے، اخلاقیات ہے، مورل سائنس ہے اور فیملی لائف ہے. اس سے ہٹ کر میں بات کروں گا ہسٹری وغیرہ، اشتباہ کروں گا. چنانچہ پہلی محرم کو اس نے اشتباہ کیا. یہ کہو اشتباہ کیا. جس نے رہبر کو بھی برا کہا، آغا سیستانی کو بھی برا کہا. تم میں تھوڑی صلاحیت ہوتی ممبر پہ کیا کہنا، تبھی ممبر سے اس طرح سے بڑے مراجع کی کبھی بے عزتی نہیں کرتا تھا. تم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے علم حاصل کیا ہے لندن سے. اگر قم سے حاصل کرتے تو کبھی یہ ہونے والا نہیں تھا. صلوات پڑھیے محمد والے اہل بیت کے دشمن اور قاتلوں پر صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. مولا امام حسین کا قول ہے، اگر بدعتیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، سوسائٹی میں، عالم خاموش ہے، اللہ اس سے بہت برا بدلہ لے گا. سر پہ امام ہے، ورنہ میں کچھ اور ہوتے تو پہنا کے چلے آتا تھا. روز قیامت پوچھے یہ مجمع تجھ کو ملا تھا، 400-500 آدمی سامنے آئے تھے، تو نے کیا کیا، کیا میسیج دیا؟ امام حسین کا کیا میسیج ہے؟ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، کھلا شرک بولا جا رہا ہے. علی جل جلالہ، کیا شرک نہیں ہے یہ؟ کیا علی کو ستانا نہیں ہے، علی کو رلانا نہیں ہے؟ جس نے پوری زندگی توحید میں گزاری، جس کے آخری ضرب پہ کہا فزت ورب الکعبہ، اس کے نام کے ساتھ اس طرح کی جرات کرنا جہالت کے علاوہ کیا ہے؟ این تذہبون، کدھر جا رہے ہیں؟ کیا منزل ہے ہماری؟ امام حسین پہ روئیں یا ہمارے اپنے آپ پہ روئیں؟ ہم اپنے آپ پہ روئیں. یہ مجلس مقام بیداری ہے، سونے کے لیے نہیں ہے. مجھے اٹھ کے جانا ہے کہ ویر آئی ایم، میں کہاں کر رہا ہوں، کتنی غلطی کر رہا ہوں، کہاں پہ جا رہا ہوں، میں نے ایسی اشتباہات کیسے کیا. یہ ممبر اگر یہ مجلس حسین یہ نہ سمجھائے تو پھر کیا؟ مولا فرما رہا ہے الا ترون الی الحق لا یعمل بہ. یونیورسل میسیج ہے مولا کا. حق پر عمل ہو رہا ہے؟ نہیں. میرے گھر میں میں خود اندر عمل نہیں کر رہا ہوں، میرے بیوی بچوں کے ساتھ عمل نہیں کر رہا ہوں، باہر سب کے ساتھ خوبصورت ہنستا کھیلتا سب سے ہوں، اور گھر کے اندر جاتا ہوں فرعون بن جاتا ہوں. یہ کون سا دین ہے؟ کس دین میں یہ سکھایا گیا ہے؟ تو ہمارے پاس شروع سے اسکریپ سے شروع کرنا ہے. دین فہمی، توحید فہمی، نبوت فہمی، امامت فہمی، قیامت فہمی. اگر ہم کانشیس انسان نہیں بنا تو وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ. باطل کو روکا نہیں جا رہا ہے، حق کی بات کوئی جان ہی نہیں رہا ہے. اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنَ لِقَاءِ رَبِّهِ مُحَقَّةً. مومن کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہ صرف یہ خواہش کرے پروردگار اٹھا لے مجھے، پروردگار مجھے تیری طرف لے لے. 28 رجب کو امام حسین آئے نانا کے روضے پر. السلام علیک یا جدہ، میرے نانا سلام ہو میرا. قبر پر ہاتھ رکھا، ہاذا اللہم اشہد ہاذا قبر نبیک. پروردگارہ تو گواہ رہنا یہ تیرے نبی کی قبر ہے. انا ابن بنت نبیک، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں.
جو ہو رہا ہے تو اچھی طرح سے، تو عالم الغیب ہے، تو جانتا ہے جو ہو رہا ہے اچھی طرح سے. اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں یہ ارادہ کر لیا ہے میں نے کہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں. مولا بیٹھے ہوئے اسی حالت منام میں کہتے نانا میں جانا نہیں چاہتا، مجھے اندر لے لیجیے. وہی ہے فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ لَقَاءَ رَبِّهِ مُحِقًّا. جہاں حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل کو روکا نہیں جا رہا ہے، مومن کیا دل کی آرزو ہے کہ وہ ملاقات پروردگار کرے. نانا میں نہیں چاہتا جانا، مجھے اندر لے لیجیے، اندر لے لیجیے. امام حسین اس حالت منام میں دیکھتے ہیں، آواز آتی ہے یا بنیا ان اللہ شاء یراک قتیلا. بیٹا بیٹا اللہ یہ چاہتا ہے تجھے شہید دیکھے. مولا اٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا شہید دیکھنا ہے؟ ماں نانا آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں کیسا شہید ہوں؟ میں چل رہا ہوں، قافلے کو لے جا رہا ہوں، دیکھیے میں جا رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ عصر عاشور سب سے مشکل موقع. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ مصائب کربلا کو لکھ رہے ہیں، 1 2 3 جلدوں میں آج بھی وہ چھپی ہوئی ہیں. بحر الانوار کا ایک حصہ ہے جس میں کربلا کے مقتل کو لکھا ہے. ایک مقام پہ پہنچتے ہیں، ذہن میں آتا ہے کہ مولا حسین پر سب سے بڑی مصیبت کون سی ہوگی، وہ کون سا موقع ہوگا جہاں مولا پین میں بہت زیادہ تکلیف ہیں. علی اکبر کی شہادت، قاسم کی شہادت، علی اصغر کی شہادت. ایک مرتبہ آنکھ لگتی ہے، بی بی کہتی ہے مجلسی میرا بیٹا بڑا شجی، میرا بیٹا بڑا قوی، میرے بیٹے کے لیے علی اکبر کی شہادت مصیبت کا باعث نہیں، میرے بیٹے کے لیے قاسم کی پامال لاش اٹھانا مصیبت کا باعث نہیں. اے مجلسی میرا بیٹا بھرے گھر سے نکل رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے دامن کو پکڑ کر کے پوچھ رہے تھے مولا کس کے حوالے کر رہے کس کے حوالے کر رہے ہو؟ آسان کام نہیں ہے. اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، آپ کی بچی کہہ رہی ہے ابو آج آفس نہ جائیے، آپ آفس کو کال کر دیں گے، نہ میں آج تو کبھی بچی نے روکا ہے. یہاں پر 70 سے زائد بچے ہیں، شاید بعض روایتوں میں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، بیویاں ہیں، سب لوگ آس میں لگائے ہوئے اس شخص پر دیکھ رہے ہیں. اب مولا حسین نے کہا زینب، ام کلثوم، سب کو علیکن منی السلام، سب کو میرا آخری سلام. ایک مرتبہ جملہ کہا زینب اب ذرا نئی مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی اب جو زمانہ آ رہا ہے تماچوں کا زمانہ ہے، چادروں کے چھننے کا زمانہ ہے، بازوؤں میں رسی آنے کا زمانہ ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی آنے کا زمانہ ہے. اب ذرا مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. جب پلٹ کر جانا مدینے میرے ہمارے نانا کو ہمارا سلام کہنا، خدا حافظ، سب کا نام لے کے خدا حافظ. باہر سے نکل رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے، دامن کو پکڑ کر کے پوچھ رہے تھے مولا کدھر جا رہے ہو، کس کے حوالے کر رہے ہو. مولا نے ایک جملہ کہا ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیالی لکی اراک. پروردگارہ تیری محبت میں میں نے سب کچھ دے دیا، تیری محبت میں میں نے سب کچھ دے دیا. اب میرے بچوں کو یتیم کرنے جا رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات اب جا رہا ہوں میں یتیم کرنے کے لیے تاکہ تجھ سے ملاقات کروں. تاریخ کہتی ہے امام حسین باہر نکلے، فنظر یمینا و شمالا، دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا، یا ابطال الصفا و فرسان الحیجا، اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو، صبح سے مولا 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 کہاں چلے گئے؟ اب کوئی نہیں ہے. یاد کیا ایک ایک کو. زینب سمجھ گئی جب بھی کوئی گھوڑے میں سوار ہوتا تھا کوئی نہ کوئی رکاب کو تھامتا تھا. زینب آگے بڑھی، بھیا میں اجرکم علی اللہ، اجرک، 2 جملے اور ختم دعا. تاریخ کہتی ہے کہ مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ہاتھ کو سہلایا گھوڑے کے پشت پر. تو کتنا باوفا ہے، ہمارے ساتھ پیاسا ہے مگر خدمت کر رہا ہے. چلیے ہماری آخری خدمت ہے. ایک مرتبہ گھوڑا آگے بڑھتا نہیں، امام سمجھا رہے ہیں
ذوالجناح نے پیروں کی طرف اشارہ کیا. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. کیا دیکھا؟ 4 سالہ بچی سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے گھوڑے بابا کو مقتل میں مت لے جا، صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے. امام نے پوچھا بیٹی کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا اتر جائیے. حسین اتر گئے، کہا بابا بیٹھ جائیے. حسین بیٹھ گئے، کہا بابا لیٹ جائیے تاکہ آخری مرتبہ آپ کے سینے پہ سو لو. امام نے تشفی کے جملے کہے جاتے تھے. ایک مرتبہ جملہ کا بیٹی ہمارے بعد یتیموں جیسی زندگی بسر کرنا. سکینہ نے بھولا سوال کیا بابا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ مولا نے کہا جس کا بابا غربت میں مارا جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے. خدا حافظ سکینہ. حسین چلے، کوہرام مچا. حمید کہتا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے بھرے گھر سے ایک لاش چل رہی ہے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہمارے عقائد میں تزلزل نہ پیدا کر. پروردگارہ ہمارے عقائد ویسے ہی ہوں جیسے اہل بیت چاہتے ہوں. پروردگارہ ہمارے آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے. آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے. ہمارے اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین مومنین کی مدد فرما. مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. بیماروں کو شفا دے. خصوصاً جنہوں نے التماس سے دعا کہا خدایا پروردگار سب کو شفاء کلیہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے. جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے. ہمیں بانٹنے والی سہونی قوتوں کو بانٹ دے. ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے. ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما. مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ. انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما. ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما.